مسجدیں آج بن رہی ہیں، مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، آپ بنگال کے رہنے والے ہیں، میں بنارس یو پی کا رہنے والا، جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے، ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کلیا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یو پی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں، مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یو پی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز وہ عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ صلاتہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے؟ تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ ہے، کاروباری لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا ویاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہے گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔
آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے. پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے, ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے, ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے. ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے, اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے, یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ, کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے. سفر میں حالات ایسے ہو گئے, آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے, چنتا میں رہتا ہے. میرے بھائیوں, نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو, اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے. سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا. اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے. دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے, دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے. مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے, شاید 2 سال پہلے کی بات ہے, میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا. میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا, 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے. جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی. بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے. وہ لوگوں, یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی. جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا, جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا, آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے. جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا, اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے, میک اپ کر کے, لپسٹک لگا کر کے, میک اپ لگا کر کے, کریم پاؤڈر لگا کر کے, اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں. واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی. یہ کام آپ کے کلیا چک کی مارکیٹ میں نے دیکھا, یہ کام ہوا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا. لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ٹائم لگا رہے ہیں. کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ. مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا, نبی کے صحابہ نے نہیں کیا. اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں. جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے, دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو, اس کا پروف نہ ہو, وہ کام نبی نے نہ کیا ہو, نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو, اس کام کو بدعت کہتے ہیں. اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں, او لوگو کان کھول کر کے سن لو, اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا. اللہ نے 1400 سال پہلے, امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں, تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو, میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. امام مالک کہتے ہیں, وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا, فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ, وہ یہ کلیم کر رہا ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا, اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا, اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا, اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. امام مالک کہتے ہیں, فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا, جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. سوال آتا ہے, مردے کو دفنایا گیا, دفنانے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں, اور جتنے مقتدی ہیں سب آمین آمین کر رہے ہیں.
سوال آتا ہے مولوی صاحب کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اجتماعی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ مردے کو آپ نے دفنا لیا، فصلوا لہ التثبیت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردے کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، لیکن ایک آدمی دعا کر رہا اور باقی سب آمین کہہ رہے ہیں، اس شکل کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں مردے کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر کے وہاں اذان دینے لگتے ہیں، پوری اذان دیتے، پوچھو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو ہم اس لیے اذان دیتے ہیں، مردے سے ابھی سوال و جواب ہوگا تو شیطان آ کر کے پریشان کرے گا، ہم اذان دے کر کے شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ لاجک نہیں چلے گی میرے بھائی، دین لاجک کا نام نہیں ہے، دین اپنا دماغ لگانے کا نام نہیں ہے۔ اگر یہ لاجک صحیح ہوتی تو نبی اور صحابہ کے دور میں بھی دفن کرنے کے بعد لوگ اذان دیتے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کام؟ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے ہوں، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے تک، یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے۔ میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں، اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، وہ نیچے لگتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا، لیکن مسح اوپر ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے۔ 10ویں دن پھر بریانی پکڑی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے۔ پھر 40ویں دن پھر بریانی بنی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھ ڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔
فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو, ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں. تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آگے بڑھیے, سماج کی اصلاح کرنا ہے, ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی, فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے, امت کو ایک کرنا ہے, امت کو لڑانا نہیں ہے, امت کو اتحاد, امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا, یونٹی پیدا کرنا ہے. امت ایک کب ہوگی؟ جب اس امت کا پلیٹ فارم ایک ہوگا. امت کا پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو آیا, واٹس ایپ کے اوپر ایک ویڈیو آیا, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کے دوران یہ کہہ رہے ہیں او لوگو وہابی جس گھڑے میں پانی پی لے اس گھڑے سے پانی نہ پیا کرو, اس گھڑے کو توڑ دو. وہابی جس چارپائی پر بیٹھ جائے اس چارپائی کو توڑ دو, اس چارپائی پر نہ بیٹھو. وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر تمہارے برتن میں منہ لگا دے تو کتے کا منہ لگایا ہوا برتن تو پاک ہو سکتا ہے, مگر یہ وہابی نبی کا گستاخ ہے, یہ وہابی نبی کی گستاخی کرتا ہے. اس وہابی نے جس برتن میں منہ لگا دیا اس برتن کو کبھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. او لوگو اتنی نفرت کہاں سے لاتے ہو؟ او لوگو اتنی نفرت تم کہاں سے لاتے ہو؟ اگر تمہیں ہماری رسول کی محبت پر شک ہے آ جاؤ, ہم کلیجہ چیر کے تمہیں دکھانے کو تیار ہیں. ہاں ہم بدعات و خرافات تو نہیں کر سکتے, ہم تمہاری طرح رسول کی محبت کے نام پر ہم کیک تو نہیں کاٹ سکتے, ہم 12 ربیع الاول کو جلوس تو نہیں نکالتے, لیکن ہاں ہم تو نبی سے اتنا پیار کرتے, اتنا پیار کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم وہیں پر ہاتھ باندھتے ہیں جہاں میرے نبی نے نماز باندھا تھا. ہم اتحیات میں جب انگلی کو ہلاتے ہیں ہم وہیں پر انگلی کو حرکت دیتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی نے حرکت دی تھی. ہم تو ہر کام نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. او لوگو اتنی نفرت نہ پھیلاؤ, یہ امت پہلے ہی آج بہت سارے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, اس امت کے اندر پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, اس امت کو مزید پریشان نہ کرو. میرے پیارے ساتھیو آج تم مرغا کھا کھا کر کے اور بہترین کھانے کھا کھا کر کے تم لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. میرے نبی نے تو پتھر کھا کھا کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا. او لوگوں میرے نبی نے پتھر کھا کے جوڑا تھا اور تم مرغا کھا کر کے اور تم چکن کھا کر کے لوگوں کو توڑنے کا کام کر رہے ہو. او لوگوں میرے نبی نے تو اس امت کو کیا بنایا تھا؟ آپ نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. او لوگو مسلمان کو مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے, مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی ایگزامپل دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں, کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے, عمارت کے اندر ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی طاقت بن جائے. فلسطین کے بچے مریں تو کلیہ چک کے مسلمان کو بھی درد ہو, اور دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کا خون بہے تو بھارت کے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے. یہ ہوتا ہے اسلامی محبت اور اسلامی بھائی چارہ. میرے نبی نے یہ بھائی چارہ آپ کے اندر پیدا کیا تھا. اور میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد. او لوگو آپس میں اتنی محبت کیا کرو, اتنی ہمدردی کیا کرو, اتنا پیار کیا کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے. اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر بدن کے اندر کوئی ایک انگ بھی اگر بیمار ہو جاتا ہے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے, سارا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, پوری باڈی میں فیور ہو جاتا ہے. او لوگو جس طریقے سے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, اے مسلمانوں تم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو جاؤ. اسی لیے ہمیں سلام سکھایا گیا. دنیا کے اور مذہب کے لوگ, ہمارے ہندو بھائی جب ملتے کہتے رام رام جے شری کرشن, ہمارے عیسائی بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ, ہمارے سکھ بھائی ملتے ہیں کہتے ہیں ست سری اکال. ان کے اپنے اپنے نعرے ہیں, مگر مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان یہ بولتا ہے
دشمن بھی سامنے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ جب ہم نے سلام کر دیا ساری نفرت تو ہوا ہو گئی، ساری نفرت تو مٹ گئی۔ جب میں نے اپنے دشمن سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دشمنی تو میں نے تبھی ختم کر دی کیونکہ میں نے کہہ دیا اے میرے دشمن، میں سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں رحمت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، میں برکت کی دعا کر رہا ہوں تیرے لیے۔ اتنی بڑی دعا جب میں نے دے دی تو پھر دشمنی کہاں رہ گئی؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ نسخہ بتاتا ہوں، او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جتنا سلام کو بڑھاؤ گے اتنی محبت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنا ہے، نفرت کو ختم کرنا پڑے گا، فرقہ پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مسلک کا اختلاف ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں، ہم پیار سے، محبت سے، اخلاق سے ان کی ہم اصلاح